یا حسین یا حسین کہ اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ احزاب میں یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کے بغیر یہ سارا فلسفہ مجلس سمجھ نہیں آ سکتا۔ جس کسی نے بھی جب بھی کہا یا آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے تو دنیا میں اسے سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا نالائق اور سب سے بڑا جاہل مطلق سمجھتا ہوں جو قرآن کو کافی سمجھتا ہے۔ قرآن نہ کبھی کافی تھا، نہ کبھی کافی ہوا ہے، نہ کبھی کافی ہوگا۔ اس لیے کہ جب قرآن میں یہ آیت آتی ہے واقیم الصلاۃ نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کیا تنہا قرآن یہ بتا سکتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ جب تک سنت رسول نہ ہو، سنت رسول یہ بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے نہ رسول کی سنت کو مانا اور نہ ہی قرآن کو مانا۔ اگر سنت رسول کو مانتے تو سنت رسول یہ بتاتی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر بھی پڑھی جاتی ہے، ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضور نے ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی، حضور نے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی۔ جناب واسط گیلانی صاحب، جب حضور نے نماز ہاتھ کھول کر پڑھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کی اپنی دور خلافت میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، 8.5 سالہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے بھی 4.5 سال ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ یہ تو روم کے قیدی عیسائی آ گئے اور حضرت کی خدمت میں اتنے با ادب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سب اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ نماز باندھ کر نماز بھی ہونے لگی۔ اب جب نماز ہاتھ باندھ کر بھی ہے اور کھول پر بھی ہے تو ہر اہل سنت کو کبھی کبھی ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول، سنت رسول کے بغیر فلسفہ عشق اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں افضل ترین رکن سجدہ اور سجدے میں پشت پر حسین کو بٹھا کر یہ بتایا کہ نماز میں خیال ادھر ادھر جاتے ہیں، اگر ہٹانا چاہتے ہو تو میری سنت کو دیکھو، نماز میں اگر خیال حسین کی طرف کرتے ہو تو تمہاری نماز افضل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ اور صرف یہی نہیں، پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ حضرت عثمان کا 11.5 سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ 2 کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، روزہ مکروہ ہو رہا، یہ گیا روزہ، یہ روزہ جلدی کرو۔ یعنی روزہ مکروہ کس نے کرایا؟ یہ 2 کھجوریں پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کس نے بنوائی؟ کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو، جلدی جلدی کھول لو۔ کس نے بنایا؟ یہ کام تھا یزید کے ابا جان کا۔ لوگوں نے
نہ سنت رسول کو مانا ہے، مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے نہ سنت صحابہ کو مانا ہے، مانا ہے تو یزید کے ابا کو مانا ہے۔ بڑی بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں۔ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ یا حسین